رائزنگ پاکستان میں آج ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ماں کو، تو ہم نے سوچا ماں جیسی کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ بہت سی خواتین جو ہیں آج جب مڑ کے پیچھے دیکھتی ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ ساتھ وہ ٹریبیوٹ دیتی ہیں ان اساتذہ کرام کو کہ جنہوں نے ان کی ٹین ایج میں ان کی رہنمائی کی، ان کی تربیت کی۔ صرف کلاس میں جا کے پڑھا دینا، چاہے مرد استاد ہو چاہے خاتون ہو، صرف یہ کام نہیں ہوتا۔ اس سٹیج پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے شاید اپنی سگی ماں، اپنے سگے باپ، اپنے چچا پھپھو سے شیئر نہیں کرتے، لیکن ایک استاد سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ایک اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو اس درس گاہ میں صرف تعلیم نہ دے، ساتھ ساتھ تربیت بھی کرے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اسلام آباد کالج فار گرلز، یعنی کہ بہت ہی المشہور ICG، جو کہ پاکستان کے بڑے لیڈنگ کالجز میں سے ہے اور بڑے بڑے نام اس کالج سے پڑھ کے نکلے، تو اس کی پرنسپل صبا صاحبہ کو، صبا فیصل کو بلوائیں اور کچھ ان سے بات کریں کہ یہ کیا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ماں بیٹی کا رشتہ ایک عجیب سی ماں اور ایک عجیب سی بیٹی کا ایک بہت یونیک سا رشتہ ہے، جس کو آج ہم رائزنگ پاکستان میں ڈائسیکٹ اور فیچر کرنے جا رہے ہیں۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم صبا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام توصیف جی، وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ پہلے تو بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ صبح سے آئی ہوئی ہیں اور ہمارا پورا آپ نے شو دیکھا، کیسا لگا؟ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ آپ کہیں تو میں ایک لمحے کو بھی بور نہیں ہوئی۔ جو آپ کا پہلا سیگمنٹ انایا کے ساتھ تھا، اس کی ریڈلز میں بھی صرف 3 ہی حل کر سکی تھی، واقعی بالکل آپ کی طرح۔ حالانکہ آلدو میں بہت اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہوں ریڈلز میں، لیکن یہ کہ بچے میں کر کتنے لیتی ہوں، لیکن ان بچوں کو دیکھ کے میں کہتی ہوں ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ آج ہمیں ان کے لیول پہ جا کے ان کی سوچ کو میچ کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا جب عبید وہ گانے گا رہے تھے تو آپ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کو بھی یاد کر رہے تھے، اور بہت سارے اس طرح مٹھاس آ رہی تھی اس کی آواز میں، کہ وہ جو بھی سانگ لے رہا تھا، جو گانا بھی گا رہا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کا اپنا ہے، وہ اس کو اون کر کے گا رہا تھا۔ اچھا جی صبا، یہ بتائیے کہ کیا یہ ماں بیٹی کا ایک خاص رشتہ کیا ہوتا ہے جو کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ ٹین ایج میں؟ کچھ بیٹیاں تو ہم اگر بات کریں تو وہ ہوتی ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ رشتہ میرے خیال میں اپنی پرسنل بچوں سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے، کیونکہ ان بچوں کے ساتھ آپ زیادہ وقت بتاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی گرومنگ بھی کرنی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ تعلیم دے رہے ہیں، تو ساتھ جو تربیت کا لفظ ہے، وہ تربیت جو ہے وہ شاید ایک ٹیچر، ایک پرنسپل، ایک دوست بن کے ہی ان کی کر سکتی ہے۔ تو وہ رشتہ ہمیں میرے خیال میں اپنے بچوں سے بھی کئی دفعہ بڑھ کے پیارا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہم ہوتا ہے جڑ جاتے ہیں ان کے بالکل ساتھ۔ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچیاں جو اس وقت آپ کے پاس جو بچیاں میرے خیال ان کی عمر 15 سے لے کے 20 سال کے درمیان کی ایج بریکٹ ہے؟ نہیں توثیق، اس وقت میرے پاس 5000 بچیاں ہیں، اور ان کا جو ایج بریکٹ وہ 4 سال کی عمر میں آتی ہیں۔ اچھا ہاں، اسکول کو اگر شامل کریں، ہمارے پاس پریپ بھی ہے، وہ 4 سال کی عمر میں میرے پاس آتی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو کہ 20 سال کی ہو کے ICG کو چھوڑتی ہیں۔ اور میں خود اسی انسٹیٹیوشن کی پڑھی ہوئی ہوں، 12 سال میں نے اسی انسٹیٹیوشن میں کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میڈم پیرزادہ کا ایک نام ہوتا تھا، بالکل بالکل، ہم ان کے وقت کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نے 12 سال 13 سال پہلے یہاں پڑھا، اسی انسٹیٹیوشن میں اور اب پڑھا کتنے عرصے سے رہی؟ پھر میں 22 سال میں نے اس انسٹیٹیوشن میں پڑھایا۔ تو آپ کے تو زندگی کے آورز اپنے گھر سے زیادہ یہاں گزرے۔ میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ میری زندگی کے 34 سال اس انسٹیٹیوشن میں گزرے ہیں، میری آدھی سے زیادہ زندگی یہاں پہ گزری ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ دین ایز اے ٹیچر اینڈ ناؤ 1 سال سے ایز اے پرنسپل۔ اچھا، یہ جو آج کل کے بچے جو ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی ماں باپ سے ان کو بات کرنی چاہیے، اپنے ایشوز بتانے چاہیے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ماں باپ سے زیادہ آپ جیسے ٹیچرز سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں؟ جی، کیونکہ ٹیچرز جو ہے نا، ہم اب مطلب آج کل ایک جنریشن بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں ہمیں ٹیچرز کا خوف ہوتا تھا، اب ہمیں بچوں کو اتنا ٹرسٹ، اتنا کانفیڈنس دلانا ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں گھر میں شاید ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں رہا۔ بچے جو ہیں وہ اپنی فرینڈز، اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں بات کرنے میں، لیکن اس میں رول ادا ٹیچر کو کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان کی فرینڈز کے لیول پہ جا کے بات کرے، کسی قسم کا ایشو ہے وہ ایک اس نظر سے دیکھے کہ یہ بچی کیوں صحیح پرفارم نہیں کر رہی، اس بچی کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے،
تو اس کو بے شک علیحدہ سے اس کی کاؤنسلنگ کرے, ایسے بچوں کے ساتھ اس کو بٹھائے جو کہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. اور پرفارمنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی وہ صرف مارکس اچھے لے رہی ہے, اس کی تربیت, اس کی باقی چیزوں میں وہ کیسا, کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, کتنی وہ اسپوکن ہے, کتنا اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتی ہے. تو اس چیز کو نکالنے میں ایک ٹیچر مددگار زیادہ ہو سکتی ہے. یہ دوستی کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا, اس میں یہ دو دھاری تلوار ہے. وہ دوستی کے چکر میں پھر بچے, اسٹوڈنٹس, چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو, وہ پھر کچھ فار گرانٹیڈ بھی لینے لگ جاتے ہیں. جی بالکل, یہ تو ہے, لیکن وہ ہمیں ایز این ایڈلٹ, ایز اے ٹیچر اس لائن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اتنا ان کو کانفیڈنس تو دیں کہ وہ ہم سے ہر چیز شیئر کر سکیں, لیکن ساتھ ہی ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہو کہ یہ ہم کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مطلب یہ نہیں کہ میں ایگزامز میں ان کی ہیلپ کر دوں گی, میں ان کی باتوں کو شیئر کر کے جہاں میں سمجھتی ہوں ان کو اچھا مشورہ تو دوں, لیکن وہ ایگزامز میں مشورے دینے والی بات نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی ٹپس نہیں دی جائیں گی. آپ کے اپنے جو بچے ہیں ان کے بارے میں بتائیے, آپ کے how many children do you have? میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں. اچھا, اور میں چونکہ خود ایک ڈاکٹر فیملی سے تھی, لیکن میں نے ڈاکٹری کو آپٹ نہیں کیا, میں ٹیچنگ میں آئی کیونکہ میں شاید اپنی ینگر جنریشن میں اپنے ٹیچر سے بہت انسپائر تھی, تو دیٹس وائی میں نے ٹیچنگ کو آپٹ کیا. کیونکہ آج کل کہتے ہیں نا کہ ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ ہر پروفیشن کو جنم دیتا ہے. No doubt. میرے اپنے, آپ کے 3 بیٹے ہیں اور ہزاروں بیٹی ہیں. ہزاروں بیٹی ہیں بالکل, جو ابھی کرنٹلی بھی ہیں اور کب سے ان کو ہم مطلب پڑھا رہے تھے, ٹیچ کر رہے تھے, اور جہاں کہیں ملتی ہیں میرے خیال میں وہ اپنی ماں یا اس سے زیادہ پیار بھی دیتی ہیں اور ادب بھی کرتی ہیں. آپ نے ویسے پڑھایا کیا؟ لائک میں نے کمپیوٹر سائنس, میں آئی ٹی کی ٹیچر تھی ان کی. اوکے, اچھا, پرنسپل بننے کے بعد وہ والی لائف کو مس کرتی ہیں؟ میں اس لائف کو مس کرتی ہوں, مطلب پڑھانے کو مس کرتی ہوں. ظاہر ہے پڑھانا میرا پیشن تھا, لیکن اس چیز کو کرنے کے لیے اب اتفاق سے آپ نے بات نکالی آئی ٹی کی, تو ہم چونکہ لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت لڑکیوں کو اس فیلڈ میں آگے جانے کی بہت ضرورت ہے. اور اس وقت ہمارے مطلب ماشاءاللہ جو منسٹری ہے وہ اس چیز میں بہت کام کر رہی ہے. تو آئی ایم ویری مچ کیا کہنا چاہیے کہ خوش قسمت ہوں اس چیز میں کہ میں ایسے دور میں پرنسپل بنی جب لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ آئی ٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے. بہت ساری سہولیات دی جا رہی ہیں, بہت ساری لیبز بن رہی ہیں, ای روزگار سینٹرز بن رہے ہیں کہ جہاں کے وہ والدین جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو فیلڈ میں جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو وہ آن لائن بیٹھ کے, گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو کما سکتی ہیں. انٹرپرینورشپ پہ بہت کام ہونا شروع ہو گیا ہے, تو بچیاں اس میں کام کرنا شروع ہو گئی ہیں, اور ان کو ان کے والدین کو اس طرف راغب کرنے میں میرے خیال میں ہم اس وقت بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. اچھا صبا, یہ بتائیے کہ کیا تدریس کا انداز کریکولم کے اعتبار سے آپ کے خیال میں بہت اس میں ڈراسٹک چینجز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ اب وہ کورس, کتاب, چیپٹر, امتحان دو, پاس کرو, وہ تو آبسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. آبسولیٹ, ایگزیکٹلی. ہمارے زمانے میں توثیق جی اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ گنے چنے چیپٹرز ہم یاد کرتے تھے اور اے گریڈز آ جاتے تھے. صحیح بات ہے. اب تو ٹوٹلی ایک چینج ہو گیا سیناریو. اب ہماری جو یہ ایس ایل او بیسڈ ہم کہتے ہیں, لرننگ آؤٹ کمز, لائف سکلز کی لرننگ ہو گئی ہے. اب ہم بچوں کو اس چیز پہ ٹرین کرتے ہیں کہ آپ کو ایک کیس اسٹڈی دے گی ہے, ٹھیک ہے, اس کیس اسٹڈی کو لے کے آپ اس کا جواب دیں. اٹس ناٹ کہ وہی آپ نے ایک رٹا لگایا ہے, پیراگراف یاد کر لیا اور اس کا آنسر دے دیا. ان کو روٹ لیول کے اوپر جا کے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں کہتی تھی نا کہ ہم نے کوڈنگ سیکھی, لینگویجز سیکھی, ان کو ہم کہاں یوز کر رہے ہیں, لیکن آج جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, گیمیفیکیشن میں یوز ہو رہی ہیں, تو مجھے وہ اپنا پرانا زمانہ یاد آتا ہے کہ کاش میں آج کے دور کی اسٹوڈنٹ کیوں نہیں ہوں, کہ میں اس چیز کو زیادہ انجوائے کرتی سیکھنے میں. اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اب اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اب پڑھنے میں زیادہ مزہ ہے. لرننگ ہیز ٹرن ٹورڈز اے فن لرننگ, کہ آپ اس سے بچوں کو سکھائیں. اچھا, آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی تو صبا, یو ول بی ویری ہیپی ٹو نو, جیسے کہ آپ سن رہی تھیں کہ ہمارے بہت سے ویورز جو ہیں وہ میسیجز ہمیں بھیجتے ہیں, اور بڑا ایک اس شو کا اپنے ناظر کے ساتھ, پی ٹی وی کا بہت ناظر کے ساتھ گہرا دوستی والا رشتہ ہے. تو ایسے میں مجھے اب یاد نہیں آ رہا شہر کا نام, شاید آمنہ جو ہماری سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر ہے وہ سن رہی ہیں اس وقت کنٹرول روم میں, وہ میری رہنمائی کر سکے. ایک بچی نے ایک ہمیں میسیج بھیجا کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بیچلرز میں اس نے اے آئی رکھا ہے. آئی واز سو ویری ہیپی
کہ اس وقت یہ ایز این ایکیڈیمک ڈسپلن بالکل پڑھایا جا رہا ہے پاکستان میں، which بالکل is پڑھایا جا رہا ہے، اینڈ لڑکیاں اور لڑکے دونوں یوتھ ہمارا ایکسل کر رہے ہیں اس میں. مطلب بہت سی سکسیس سٹوریز ہمیں اس میں ملنی شروع ہو لیکن گئی مجھے ڈر بڑا لگتا ہے ہیں. کس چیز اے آئی سے، اے آئی سے کہ سارا کنٹرول جو ہے وہ اے آئی لے لے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ نہیں، ہم وہ تربیت کریں گے کہ کس طریقے سے وہ کنٹرول کرے ان کو. ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ وہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے اے آئی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا جی، بہت سے پیرنٹس سے بھی آپ کا رابطہ رہتا ہے، خاص طور پہ جب کسی ایک بچی کو کوئی ایک ایشو آئے، چاہے اکیڈیمک ہو چاہے پرسنل ہو. اس وقت بہت سے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ آئی سی جی کی پرنسپل ہیں، لیکن پورے پاکستان میں اس وقت آپ کو دیکھا جا رہا ہے. اپنے تجربے کی روشنی میں 2-3 ٹپس بچیوں کے پیرنٹس کے لیے، آج کی بچی کی تربیت کے حوالے سے پیرنٹس کو کچھ گائیڈ کیجیے. سب سے بڑی ٹپ جو بچیوں کے پیرنٹس کے لیے ہوگی تو وہ بچیوں کو ٹرسٹ کرنا سیکھیں. ٹرسٹ کریں لیکن ایک لیول تک، ان کا دوست بن کے اس کو ٹرسٹ کریں. اندھا دھند ٹرسٹ نہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ موبائل فون، سوشل میڈیا، یہ چیزیں اب ظاہر ہے آفٹر کووڈ یہ سب چیزیں سب کے ہاتھوں میں آ گئی ہیں، لیکن ان کا آن لائن اسکرین ٹائم تھوڑا سا لمٹ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ضرور دیکھیں کہ وہ کدھر جا رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں یہ سب سے لڑکوں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. لڑکوں کے لیے بھی ایگزیکٹلی، لڑکوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اور میں سب سے زیادہ جو پیرنٹس کو یہ کروں گی کہ گھروں میں کھلے دروازوں کی آپشن رکھیں. ارے واہ! مطلب یہ نہیں کہ بچی یا بچہ جو بھی ہے کمرے کا دروازہ لاک کر کے بیٹھا ہوا ہے. مطلب آپ کا بچے کو اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ میں اندر جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اگر میرا پیرنٹ، بھائی بہن کمرے میں آ جاتا ہے تو مجھے اس سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب چیز جب دروازے لاک کرنے والی آپشن آتی ہے تو دیٹ مینس کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ جو کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. مطلب پرائیویسی آپ کی اپنی چیز ہے. ظاہر ہے میں بھی بیٹوں کے کمروں میں، بچوں کے کمرے میں جاتی ہوں، دروازہ اگر پورا بند نہیں بھی ہوگا لیکن آئی آلویز ناک اٹ اینڈ گو. ٹھیک ہے، بچے پیرنٹس بھی میرے خیال میں سب یہی کرتے ہیں. لیکن وہ جو دروازے لاک کرنے والی بات ہے دیٹ مینس کہ یو آر ہائڈنگ سم تھنگ. تو وہ تھوڑا سا اوپن پرائیویسی بھی رکھیں، لیکن اتنی نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. ڈسکنیکٹ ایسا نہ ہو کہ ان کی ایک الگ دنیا بن گئی، آپ کی الگ دنیا ہے، اور دونوں دنیایں جو ہیں وہ آپس میں ان کی کوئی جڑت نہیں ہے. اور اس میں نا رول ہمیں ادا کرنا ہے کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سمجھ سکتے اس وقت، ٹھیک ہے، تو ہمیں بچوں کے انداز میں وہ بات سمجھانی چاہیے کہ وہ جس طریقے سے وہ ہمیں اپنا دوست مانیں اور ٹرسٹ کریں. اچھا، اور یہاں پہ سوری آپ کی بات سے ایک اور مجھے ذہن میں آئی، اور میں اس ٹپ میں آپ کی اجازت سے ایک ٹپ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا اکٹھے بیٹھنے کا ٹائم جو ہے نا، فیملی ٹائم بڑا ضروری ہے. بالکل، پورا دن، پورے ہفتے گزر جاتے ہیں، ہم بس آتے جاتے ایک دوسرے کو ملے ہوتے ہیں، ہاں جی السلام علیکم، وعلیکم السلام. اکٹھے بیٹھ کر 2 گھنٹے شام کے یا 1 گھنٹہ ساتھ بتانا ایز اے فیملی بہت ضروری ہے. ہم لوگ لکی تھے، ہم لوگوں کے زمانے میں پی ٹی وی آیا کرتا تھا، 5 بجے بصیرت سے سٹارٹ ہوتا تھا. ہم سارے وہ فیملی ٹائم کرتے تھے، پھر کارٹونز آتے تھے. اب یہ کہ اب بچوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی بیٹھے ہو تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائلز ہیں. یہ چیزیں اپنی اپنی دنیا میں وہ ہیں. تو میری سارے پیرنٹس سے یہ ہوگی کہ کم از کم اور کچھ نہیں، دن میں ½ این آور ضرور لیں جو کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں. خود بھی فون پہ نہ ہو. میں یہ نہیں کہتی بچوں فون پہ ہوتے ہیں، ہم بھی فون پہ ہوتے ہیں، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں. بچوں کو مائیں جو ہیں وہ کہیں پہ لگا دیتی ہیں، آئی پیڈ پکڑا دیا، کنڈل پکڑا دیا، جی تم اس پہ بکس پڑھو. بچوں کو تھوڑا سا بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹائم ضرور نکالیں، کم از کم رات سونے سے پہلے. آلدو آج کل تو سونے کے ٹائم بھی سب کے فرق ہے. ایگزیکٹلی. اچھا جی، جو آج کل کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ اویئر ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لڑکے اگین بوائز گرلز دونوں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی ترم خان سمجھنے لگ گیا اور وہ کہتا ہے کہ ارے یہ میڈم کو کیا پتا جو ہمارے پاس. کبھی فیل ہوتا ہے، کبھی یہ فیل ہوتا ہے، لیکن اس میں سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اگلے کے ایکسپریشنز اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ اگلے کے ایکسپریشن سے پتہ چل گیا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس چیز کو نہیں لے رہا سیریسلی.
تو پھر میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ان کے لیول پہ جا کے, بڑی بچی ہے اس کو لے کے بیٹھ جاؤ, چھوٹی بچی ہیں, میں ابھی اپنے کالج میں راؤنڈ لیتی ہوں, میں اپنی پریپ کلاس کی طرف جاتی ہوں تو ان کے ساتھ میں لان میں بیٹھ جاتی ہوں, وہ ساری میرے گرد بیٹھتی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں کوئی ایک اچھی بات ان سے کر دی, ان کو گلے لگا لیا, مل لیا, تو وہ اپنی کئی چھوٹی چھوٹی باتیں گھر کی بتاتی ہیں. اسی طرح بڑی بچیاں بھی آ کے بتا رہی ہوتی ہیں, لیکن سم ٹائمز کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کیس ٹو کیس ہینڈل کرنے پڑتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بتائیں گی جی ہمیں, ٹھیک ہے, ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا کہ آج کل پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں اور شاید ہم ہیں, میں کہہ رہی ہوں شاید ہم ہیں, لیکن ان کو پھر کیس ٹو کیس ڈیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس میں ہمارے جو کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ہم نے اپنی سائیکالوجی کی ٹیچرز یا اپنے کوئی اور ڈپارٹمنٹ کے, جیسے میرے پاس ایک بہت اچھی ٹیچر ہیں تو وہ اردو ڈپارٹمنٹ کی, بٹ شی از سو گڈ ود ورڈز کہ وہ بچوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتی ہیں. اینڈ آئی ایم ویری لکی کہ میں نے جن انسٹیٹیوشنز میں بھی کام کیا, اور خاص طور پہ جب میں آئی سی جی میں آئی ہوں تو آئی ہیو سچ اے بیسٹ ٹیم ود می کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں بچوں کو. اور جیسے میرے اپنے 34 ایئرز اس انسٹیٹیوشن میں ہیں, تو ہر سٹیپ کو, ہر لیول کو ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ ایک بچی جو کہ بالکل چھوٹی 1 2 3 سے پڑھتے بیچلرز کر کے جب خدا حافظ والے مومنٹ میں کبھی آپ لوگ بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں یا مشینی اب ایک کام؟ نہیں, آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے ایموشنز نہیں ہوتے. یہاں بیٹھے وہ ماں کا ورڈ یوز کر رہے تھے اور میری آنکھیں نم ہو رہی تھی. تو ان بچیوں کو جب اتنے سالوں سے کرتے ہیں تو وہ ایک اٹیچمنٹ تو ہو جاتی ہے, وہ باقاعدہ رخصتی والا منظر ہوتا ہے, وہ بھی رو رہی ہوتی ہیں, ہم بھی کئی دفعہ روتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جب گلے لگ رہے ہوتے ہیں تو کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز شیئر کروں کہ میں اگر بات کروں نا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے, تو وہ یہی ہے کہ وہی بچیاں جو چھوٹی سی میرے پاس پڑھیں, جوائن کیا کہیں اور جا کے, چاہے انہوں نے بیچلرز کیا, پھر میرے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کے ہم ٹیچر بنے ہیں, تو وہ جو اس وقت آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے, ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے نکلتے ہیں آنسو. ایگزیکٹلی وہ بالکل فیملی کی طرح, بالکل. گریٹ. صبا, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا لطف آیا آپ سے بات کر کے, اور آپ نے آج ماں کو ایک اور انداز میں ٹریبیوٹ دیا کہ وہ ماں جو کہ آپ کی, جس نے آپ کو پیدا نہیں کیا ہوتا, لیکن وہ ماں سے شاید بڑھ کر آپ کے ساتھ وقت بتا رہی ہوتی ہے اور تربیت کر رہی ہوتی ہے. سو thank you very much. Thank you so much. I'm also really honored to be a part of this program. Thank you. جی جناب, کیسا لگا آج کا ہمارا اسپیشل شو؟ ہمارے واٹس ایپ پہ, ہمارے انسٹاگرام پہ ضرور بتائیے گا. زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے. خوش رہیے, ہنستے مسکراتے رہیے. یہ ہے رائزنگ پاکستان. خدا حافظ.